بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب خیر خیریت سے ہوں اور قرآن پڑھ بھی رہے ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں، اور جو ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اس کو آگے پہنچانا بھی ہے اور اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اور اسی کوشش میں آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59۔ اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ہذہ، اس، القریۃ، بستی میں، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، چاہو تم، رغداً، مزے سے، وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہتے جاؤ، حطۃ، بخش دے، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، خطائیں تمہاری، وسنزید، اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو تم، مزے سے، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے جاؤ کہ بخش دے ہماری خطاؤں کو، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ فبدلا، تو بدل ڈالا، الذین، جنہوں نے، ظالموا، ظلم کیا، قولاً، بات کو، غیرہ، سوائے، الذی، اس کے جو، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان سے، فانزلنا، تو نازل کیا ہم نے، علی الذین، ان پر جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا تھا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بوجہ اس کے جو، کانو، تھے وہ، یفسقون، نافرمانی کرتے۔ تو بدل ڈالا جنہوں نے ظلم کیا بات کو، سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، تو نازل کیا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، عذاب، آسمان سے، بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ اچھا، اس سے پہلی جو آیات پڑھی ہم نے، اس میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ابھی تک ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسانات کیے، بہت سارے احسانات کیے تھے، اور ایک احسان تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی، جو ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی اور وہ وہاں جو سمندر سمندر میں غرق ہو گیا فرعون، اور یہ لوگ وہاں سے نکلے تھے، ان کا جو لشکر تھا بنی اسرائیل کا، ایکسکیوز می، تو یہ لوگ جب نکلے اور ایک جگہ پہنچے وادی طیہ میں، وہاں پر ان لوگوں کا ٹھہراؤ تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جہاد سے اغراض اور ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار پر ملامت کرتے ہوئے یہ آیات نازل کی ہیں۔ فرماتا ہے کہ جب یہ موسیٰ کی صحبت میں مصر سے آئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو کافر ہیں ان سے جہاد کرو۔ تو وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب آپ کیا کریں، ارض مقدس میں داخل ہو جائیں اور وہاں پر جہاد کریں، یعنی ان کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، حالانکہ ابھی اب سوچیں کہ ابھی ابھی ان کی فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی تھی، تو انہوں نے وہاں پر جہاد سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جہاد سے انکار کرتے ہوئے انتہائی بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہیں پہ بیٹھے انتظار کریں۔ یعنی کہ انہوں نے بالکل کم ہمتی کا اور بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو انہیں جنگل میں پھینک دیا تاکہ وہ حیران و سرکردہ پھرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ یہاں پہ ارض مقدس سے مراد بیت المقدس ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم ارض مقدس میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو جاؤ، اور دیکھنا پیٹھ نہ پھیرنا۔ کچھ دیگر لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے اریحا مراد ہے۔ بہرحال یہاں پہ زیادہ جو ایک قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ ارض مقدس اس سے مراد ہے، اور چونکہ جب انہوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ پھر جنگل میں 40 سال گزارنے کے بعد اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بھٹکا دیا، وہ 40 سال وہیں بھٹکتے رہے جنگل میں، ٹھیک ہے۔ اب پھر کیا ہوا کہ جب وہ جنگل میں 40 سال گزارنے کے بعد یوشع بن نون کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کی شام انہیں یہ علاقہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کم ہمتی دکھائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکا دیا، وہ 40 سال وہیں پہ پھرتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ 40 سال گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد جو اگلے جن کو نبوت ملی تھی وہ یوشع بن نون تھے، اور یہ یوشع بن نون وہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے یہ شاگرد تھے، اور جب حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نکلے تھے اللہ کے حکم سے، تو یوشع بن نون جو تھے یہ ان کے ساتھ تھے۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ جب وہ آئے گا سورہ کہف میں، تو ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، یوشع بن نون کے بارے میں۔ تو یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تو وادی طیہ میں ان کی وفات ہو گئی تھی، تو ان کے بعد وہ تو ارض مقدس جو ہے فتح جو کرنا ان کے اس میں نہیں تھا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں نکلے، یہ 40 سال اپنے جو یہ تھا ان کو غلطی انہوں نے کی تھی، اور 40 سال وہ گزارنے کے بعد تو انہوں نے وہ علاقہ جمعے کی شام کو فتح کیا تھا۔ اور اس دن یہ بھی ہے کہ اس دن سورج کو بھی ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تھا تاکہ ان کے لیے فتح کرنا ممکن ہو جائے۔ اور یہاں پر میں آپ سے ایک حدیث بھی کوٹ کروں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، صرف یوشع کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ آپ کا محاصرہ جو ہے جمعے کے دن عصر کے بعد تک جاری رہا، اور سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اندھیرا چھانے لگتا ہے، تو اب کیا تھا کہ تب یوشع بن نون نے سورج سے کہا کہ تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، حتیٰ کہ آپ نے شہر کو فتح کر لیا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فتح نصیب دلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا شہر بھی لوٹا دیا، اور انہیں جنگل اور اس میں سرکردہ اور کم گشتہ راہ ہونے سے نجات دلائی، یعنی کہ وہ 40 سال سے اس میں بھٹک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پہ شکر بجا لاتے ہوئے شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی ایک عظیم نعمت اور ایک دولت سے نوازا کہ انہوں نے اس شہر کو ان کو لوٹا دیا، انہوں نے شہر کو فتح کر لیا، سب کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو آپ کے ساتھ ایک اور احسان آپ کے ساتھ کیا کہ پہلے بھی بہت بنی اسرائیل کے ساتھ احسانات کیے گئے تھے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو ایک فتح دلائی ہے تو آپ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور کیسے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ فتح مکہ کے موقع پہ بھی جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شہر مکہ میں داخل ہوئے تھے تو عاجزی کے ساتھ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ چھو رہی تھی، یعنی کہ آپ عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سجدہ سے مراد رکوع ہے، ظاہر ہے آپ سجدہ کرتے ہوئے تو داخل نہیں ہو سکتے، رکوع یعنی کہ جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں۔ خضوع اور خشوع ہے، ٹھیک ہے، خضوع اور خشوع کے ساتھ آپ یہاں پر داخل ہو جائیں۔ اب کیا ہوا اب انہوں نے اور ساتھ اللہ نے کہا کہ سروں کو جھکائے ہوئے دروازے سے داخل ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے سروں کو جھکائے دروازوں سے داخل ہو۔ اللہ نے کہا
مگر وہ اس کے برعکس سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، جب یہاں پہ وَقُولُوا حِطَّةٌ کے معنی یہ ہے کہ تم کہو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ یعنی جب تم یہ کام کرو گے جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے تو ہم تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دیں گے، تمہاری نیکیوں کو بھی زیادہ کر دیں گے۔ اور یعنی کہ تم جب عاجزی دکھاؤ گے، جھکتے ہوئے داخل ہوگے، تو ہم اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ ایک اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری احسانات، کہ ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری نیکیوں کو بھی زیادہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہیں حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے اس موقع پر خضوع اور خشوع کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بے حد پسند ہے، اس لیے اس کا جلد مظاہرہ کریں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہوئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بے حد پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے رجوع کرتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے، خضوع خشوع کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو میرا رب بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ آپ سجدہ کرتے ہوئے رکوع کی حالت میں شہر میں داخل ہوتے جائیں اور ساتھ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے جائیں، تو میں آپ کی توبہ قبول بھی کروں گا، آپ کی جو خرابیاں ان کو معاف بھی کروں گا اور آپ کو اور زیادہ بھی دوں گا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ چنانچہ انہوں نے اس کو بھی بدل دیا، یعنی یہ جو الفاظ تھے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دو، انہوں نے اس کو بھی بدل دیا۔ اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو تو حکم یہ ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور خطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور خطۃ کو بدل کر حبۃ کہنے لگے، یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا، یعنی کہ خطۃ یعنی کہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اس کے بجائے وہ اس لفظ کو بدل دیا، اور اس لفظ کو جو انہوں نے بدلا اس کے معنی تھے کہ ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، یعنی کہ انہوں نے وہ کرنا ہوتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس سے ان کو منع کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ قول و فعل سے خضوع خشوع کا اظہار کرے اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہوں، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور اپنے سروں کو اوپر اٹھایا ہوا تھا، حالانکہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنا سر ہم نے جھکایا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب عاجزی شو کرنی ہے اللہ کے سامنے تو ہم نے سر کو جھکانا ہے، نہ کہ سر کو اٹھانا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا ہوا تھا، تو انہیں حکم تو دیا گیا تھا کہ دروازے سے داخل ہوتے وقت خطہ تم کہیں، جس کے معنی ہے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، مگر اس کے بجائے انہوں نے کیا کہا کہ ہم گندم کے دانے طلب کرتے ہیں، اور یہی کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ حکم الہی کے مخالفت کی حد تھی۔ تو اب اس پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ ان پر طاعون کا جو عذاب ہے وہ نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کا مرض رجز یعنی کہ عذاب ہے، یعنی یہ جو طاعون کا مرض ہے نا، یہ عذاب ہے۔ کیوں؟ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے طور پہ نازل فرمایا۔ اس بات کا مطلب کیا؟ دیکھیں ویسے تو بیماری ہے، اور بیماری تو عذاب نہیں ہوتا ہے، کہ بھی انسان کی آزمائش ہی ہوتی ہے، لیکن طاعون ایک جو ایسا مرض ہے جو عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں پر جب اس قوم نے، بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور اپنا سر جھکائے کے بجائے سر اٹھا کر داخل ہوئے، اور بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، کہنا شروع ہو گئے کہ گندم کے دانے اور گندم کے دانے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب کون سا تھا؟ طاعون کا مرض تھا۔
تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طاعون کا مرض ایک عذاب ہے، اور تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے طور پر نازل فرمایا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ درد اور بیماری رجس ہے، یعنی کہ عذاب ہے، اور تم سے پہلے بعض قوموں پر اسے عذاب کی صورت میں مسلط کیا گیا تھا۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے اور ہم نے اس سے سیکھنا کیا ہے؟ کیونکہ اصل تو ہم نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے کہہ رہے ہیں تو ہم نے سیکھنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی نوازشیں کی، اتنے احسانات کیے، اور یہاں پر پہلے بھی بہت سارے احسانات کا ذکر ہے، اور یہاں پر جب ارض مقدس فتح کر لی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی، سورج کو روک لیا، اور جب انہوں نے فتح حاصل کر لی، یعنی کہ یہ بھی احسانات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ صرف یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میری عاجزی کرو اور بخشش مانگو، مجھ سے معافی مانگو گناہوں کی، میں معاف کرنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور جھکتے ہوئے دروازے سے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سر اٹھا کر داخل ہوئے، تو اس کلام کو بدل دیا، پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہم نے بھی اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، تو ہم نے رب سے عاجزی کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، بس اس کے آگے جھک جانا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے، اس کو پسند ہے، اس کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے روئے، اس کے آگے جھکے، اس سے معافی مانگے۔ صرف اور صرف آپ نے اللہ کی طرف جانا ہے، واقعی وہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آئیں اللہ کی طرف جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بے شک میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکوع سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔